قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. جھوٹ مت بولو. ٹھیک. الرحمن علی العرش استوى کیوں نہیں ہے سورہ تاکیات؟ ہے. میں بتاؤں. آپ نے بولا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. جی میں نے دل آیت پیش کر کے. جی میں جواب. میں جواب دیتا ہوں نا. میں جواب دیتا ہوں. ارے بھیا میں جواب دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. ہاں کرو. ارے کرو. نہیں بھیا. ارے رکنا اس کو. ہاں بتائیے. سوال ارے سوال بتائیے. جی خاموش بیٹھے سوال کرنے دیں. بتائیے. ارے سوال بتائیے. سورہ تاز میں الرحمن علی العرش استوى. کہہ نا سوال میں جواب دیتا ہوں. جی ہاں آپ نے کیا بولا؟ میں جواب دوں بھائی. جواب دوں میں. ہاں بیٹھو. میں جواب دیتا ہوں. یہ بتائیں قرآن میں آیت. میں جواب دیتا ہوں نا. سنو بھائی. او خاموش بیٹھا یار. سنیں جواب. اب سنیں. اب مزہ آئے گا. آپ تھوڑے کھل کر کے بات کرتے ہیں. سنیں. اب سنیں. کان کھول کر سنیں. یہ اگر آپ کے کان بج رہے تو آپ دھیان سے سنیں. میں نے کہا رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو, یہ موجود ہے, یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے. سنیں, اپنے کانوں کا علاج کروائیں. میں نے کہا قرآن پاک میں ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے. اللہ پاک قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ پاک عرش پر. میں نے اس کا انکار نہیں کیا. میں نے کہا اللہ پاک صرف عرش پر ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ پاک عرش پر مستوی ہوئے, یہ قرآن میں ہے. اللہ پاک صرف عرش پر ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آیا. کسی بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں لکھا اللہ پاک صرف عرش پر ہے. نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. اب کھل کر کے بات سنیں. رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. رحمان یہ اللہ جو ہیں وہ عرش پر مستوی ہوئے. ہم نے انکار کیا. جو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے کافر ہے. بات سمجھ آئی. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ صرف عرش پر ہے. اگر ایسا کہیں لکھا ہے وہ سورہ طٰہٰ 30 پاروں میں سے ایک آیت نکال دو. جو شیعہ کہتے ہیں 40 پارے کہاں ہیں غار میں, ان میں نکلے گا. ان 23 پاروں میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ پاک صرف عرش پر ہے. میں قرآن کا حافظ ہوں. قرآن میں نہیں لکھا اللہ صرف عرش پر ہے. کسی بھی حدیث کے اندر نہیں لکھا ہے کہ اللہ صرف عرش پر ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کی گھر کی من گھڑت بات ہے. رب کا قرآن اس کے ساتھ. اب سنو رب کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. رب کا قرآن کہتا ہے تم 3 ہوتے ہو, چوتھا اللہ ہوتا ہے. تم 5 ہوتے ہو, چھٹا اللہ ہوتا ہے. تم جہاں ہوتے ہو, جتنے ہوتے ہو, جہاں ہوتے ہو, رب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کتنی آیتیں ہوئی؟ چھوڑو بھائی, اور چھوڑو اور رکو. اور بھائی پہلے سنو. اور پہلے سن تو لو. پہلے رب کا قرآن تو سنو, پھر انشاءاللہ نعرے لگا لیں گے. کتنی آیتیں ہوئی؟ ایک آیت ہوئی نا. ایک آیت ہوئی. نمبر 2 رب کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم. تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کتنی آیتیں ہوئی؟ 2. نمبر 3 رب کا قرآن کہتا ہے وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. تم جہاں کی طرف دیکھو گے وہاں اللہ کا منہ ہے. سنو, پہلے سنیں, اچھی طریقے سے سنیں, پھر جواب دیں. تم جہاں کی طرف دیکھو گے فثم وجہ اللہ, وہاں اللہ کا منہ ہے. اللہ کے لیے جسم کی بحث نہیں ہوتی. ہم اللہ کے لیے جسم نہیں مانتے. مجسمہ فرقے کا عقیدہ ہے اللہ کے لیے جسم ماننا گمراہی ہے. رب کے لیے ذات کی بحث ہوتی, جسم کی بحث نہیں ہوتی. منہ علم کا ہوتا ہے, ذات کا ہوتا ہے. اور بوچھا جیسا ذات اس کی نعمت ذات کا ہوتا ہے نا. منہ کس کا ہوتا ہے؟ ذات کا ہوتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فثم وجہ اللہ, وہاں تو اللہ کا منہ ہے. معلوم ہوا ہر سمت میں اللہ کی ذات ہے. کتنی آیتیں ہوئی؟
3 रब का कुरान कहता है सूरह अनआम में अल्लाह पाक आसमानों में भी है, अल्लाह पाक जमीनों में भी है। कितनी आयतें हुई? 4 उसी सूरह अनआम। नंबर 5 रब का कुरान कहता है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत है, अल्लाह पाक ने हर किसी चीज का इहाता किया हुआ है। मुहीत छोपा लगा अच्छे बना। मुहीत किसको कहते हैं? मुहीत माने घेराव में लेना। देखिए ये मेरे हाथ में है ना, ठीक, मैं बिला तशबीह समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, बिला तशबीह। ये जो है ये थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको मैंने हाथ में रखा, मुकम्मल तौर पर क्या कर लिया, इसको मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया। अब अगर ये मुकम्मल तौर पर बंद है, इसको कहते हैं मेरा हाथ, इसको मुहीत है। अगर थोड़ा सा भी टूट गया या खुल गया तो ये मुहीत नहीं रहता। ठूल छुआ बुशमु ठूल ता चासा नेबर क्या वना तुम? हाँ अंदर क्या आसान जू। अगर सह मुकम्मल चुबान अमुक माने गो अम नेबरिम कवरन अम जून का थोमुत कर ये मुहीत अम इहाता कोरमुत। अगर थोड़ा भी ठूक सह फुट यह रूद इहाता। रब वन दपा वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत। वकान अल्लाह 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 वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत है। कितनी आयतें हुई? 5। कितनी आयतें हुई? अब रब का कुरान हम मानते, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी हुई, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह आसमानों में, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह जमीनों में, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है तुम जहां होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, हम मानते हो। अल्लाह कुरान कहता है अल्लाह हर किसी चीज का इहाता, हम मानते। अब जो आदमी अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा को मानता है और बकिया आयात को नहीं मानता तो कुरान का मुनकिर है। ठीक है ना जी, कुरान का मुनकिर। और फिर ये बात वो ये कहता है अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, ये तो इस आयत में भी नहीं लिखा है। बात समझ आई? ये कुरान में नहीं लिखा, न हदीसों में लिखा है। कुरान में जो लिखा है हम वो सब मानते हैं। बाकी ये कहना इन आयात से मुराद इल्म है, हम अगर कहें अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा से मुराद भी इल्म है तो क्या कहोगे? बात समझ आई? हालांकि वहां अर्रहमान सिफाती नाम है, यहां अल्लाह वाज़े आया है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता जो जाती नाम है। बात समझ आई? अगली बात ये कहना कि इन आयात से मुराद